أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل عزت احترام معزز سامعین عرض ہے گے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ اخلاص دے اندر فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد وہ دی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد نہ وہ کسی دی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور وہ کوئی ہم اثر نہیں، کوئی وہ برابر نہیں، وہ ورگا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص جڑی ہے یہ سورہ توحید ہے۔ اندر اللہ رب العزت نے اپنی پاک ذات دا تعارف کرایا کہ میں ایک ہے، یکتا یگانہ ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اور میں نے کسی دی کوئی احتیاج نہیں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی دی اولاد ہے، اور میرے ورگا اور کوئی نہیں، صرف میں ہی واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، اور یہ ساری کائنات دی ہر شے نو اور ہر شے دی ہر لہر نو پیدا کرنے والا ہے، اور میں ہی خالق و مالک ہے، اور میری حکمرانی کائنات دی ہر لہر دے اتے ہے۔ جس طرح چاہیا میں جویں چاہیا پیدا فرمایا، کن کیا آنے واہ عالم امر ظہور چاہ گیا، پھر کن فرمایا عرش اعظم تے تخلیق دا سلسلہ چل نکلیا، باتدریج چل رہا اور چلدا رہنا، جس طرح اللہ سونے چاہیا، جویں اللہ سونے دے ارادے چاہ تے اللہ سونے نے کائنات دی ہر چیز نو انساناں واسطے، انسان نو اپنی محبت واسطے، معرفت واسطے اور اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ انسانیت دی رہنمائی واسطے اللہ سونے نے انبیاء علیہ السلام نے بھیجیا، کتاباں اور صحائف اتارے، سب تو آخر تے اپنے پیارے حبیب ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا تے مبعوث فرمایا اور قرآن کریم دی زندہ کتاب دے کے بھیجیا، تے ادھے وچ مکمل رہنمائی موجود ہے، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم تے عمل کر کے دکھایا۔ آپ چل دے پھر دے قرآن سے، آپ دا ہر عمل قرآن ہے، آپ نے کوئی پروگرام نہیں دیتا، جو کچھ رب سنے آپ نے حکم فرمایا، آپ نے اسے پیغام تے عمل بھی کیتا ہے،
اور دوجیاں تک بھی پہنچاتا، اور اپنی امت نو پھر حکم بھی کرتا کہ میری طرفوں پہنچا دیو، اگر چاہے قید بھی ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سونے دے پیغام نو منوان سڑ تک پہنچایا، اور پھر ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ منوان اللہ دے اس پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دے، تاکہ شرک چو نکل کے توحید دے پاسے آ جانا۔ یعنی توحید او جڑی محمدی توحید ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسی ہے۔ اسلام دشمن قوتاں دی بنائی توحید ہے، اور گمراہ فرقیاں دی بنائی توحید ہے، اور 2 نمبر غیر شرع نشے باز ناچ گانے ٹول ٹمکے تبالاں چڑجیاں بابیاں دی بنائی توحید جڑی ہے، یہ دجالی اور شیطانی توحید ہے، اور یہ ساری دی ساری شرک ہے۔ سچی توحید ہوئی ہے جو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دتی سانو، تاکہ اسی فنا فی توحید ہو کے اپنے اندر جو ہر ظلماتی لہر نو جلائیے اور اندر نورانی کر لیے، اور سانو فنا نفس دی نعمت جو حاصل ہو جائے، اور فنا قلب دی نعمت حاصل ہو جائے، تاکہ ساڑا دل جڑا ذات مولا چا معصوا اللہ تو کل قلب ہمیشہ لے نکل کے تابر ذات مولا ڈبا رہے، اور قرب و توحید دے نور و ظلمت دے پردے طے کردے ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چسی پہنچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کری ہے، جس مقصد واسطے رب سنے انسانوں نے پیدا کیتا۔ قرآن حکیم جی اللہ سنے دسیا جڑے اتھے انے دنیا چ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ لیکن دیدار مولا دی نعمت نصیب والوں لبھدی ہے، جڑے اندروں سچے نے، مخلص نے، اور یہ ازلی سعید الفطرت روحاں نے جنہیں روز الست دلوں بلا کیا سی، زبان نال بھی کیا، دلوں بھی کیا، اور قلباً ذات مولا جو ڈب گئے سکے۔ اس واسطے جویں ہی انہوں تک یہ پیغام پہنچ دو فوری راہ مولا دے مسافر ہو جاندے نے، اور گرگفِ توحید ہو جاندے نے۔ تے جڑی ازلی بدبخت روح انہوں دا مننا کوئی نہیں، جنہ مرضی تسی نصیحتاں کرو، جنہ مرضی سمجھاؤ، جنیاں مرضی تقریراں کرو، ارد گرد نگاہ دوڑا کے دیکھ لو کہ کس طرح علماء حق اور مشائخ عظام پیغام دے رہے ہیں، لیکن لوگ نہیں بن رہے، اور صرف اپنے بعض تصریح انکار کرنے دے بعض وہ جڑے اپنے مطلب دیاں گلاں منتے صرف، تے جڑیاں انہاں دی خواہشات دے خلاف جاندیاں تو وہ کدے انہاں تے عمل نہیں کرتے۔ تے سچا مومن ہوگا جڑا اللہ سونے دے پروگرام تے عمل کردا ہے، کہ رب سونے قرآن حکیم دسیا کہ دین چ پورے داخل ہو، کہ منو آن اسی طرح ہی منو جویں اللہ سونے فرمایا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسیا، یہ وچ کسی طرح دا افراط و تفرید دی کیفیت پیدا نہ کرو، اور نہ رنگ برنگیاں تعویلاں کرو، اور نہ اپنے نفس دے مطابق تشریحاں تفسیراں بناؤ جویں گمراہ فرقے نے بنائیاں ہوئیاں نے۔ تو جدوں انسان رب سونے دی بارگاہ پہنچ کے دیدار مولا حاصل کردا ہے، تو پھر وہ اپنے حقیقی سکون حاصل کردا، اور یہی یہ فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے۔ کائنات دی ہر شے اللہ سونے نے اپنے صفاتی انوارات نہ ظاہر فرمائی ہے، اور کائنات دی ہر شے اللہ پاک دے صفاتی انوارات دے عکس دا عکس ظہور ہے۔ کائنات دی ہر لہر، اور کائنات دی ہر لہر چ اللہ دی قدرت جاری و ساری ہے، اور یہ نور قدرت انہاں نال ملیا ہوا نہیں ہے۔ جدید سائنس نے بھی یہ چیز ثابت کرتی ہے، فزکس دی راہ نہ کائنات دا ہر ذرہ چھوٹے چھوٹے ایٹما اور مالیکیول دا بنیا ہوا، اور میٹا فزکس نے یہ ثابت کرتا سائنس نے کہ کائنات دی
ہر چیز جیڑی ہے غیر مرئی لطیف لہراں دی بنی ہوئی ہے، اور یہ لہراں کسی چیز دا عکس ہے۔ جدید سائنس اسے تک پہنچ گئی، لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی دستا سکا، اور ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیا، تمام اللہ والے دس دے آئے نے کہ جو کچھ بھی ہے کائنات اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دا دے عکس دا رقص عکسی ظہورات نے، تعینات و تنزلات ہے۔ اللہ سونا ہمیشہ تو اسی طرح ہی ہے، ہن بھی ہو گئی ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہنا۔ کائنات جدو اسلام جڑا ہے دین فطرت ہے، اسلام انسان جدو فطرت قائم رہندا ہے تے ہر معاملے تو بچیا رہندا ہے اور صراط مستقیم تے رہندا۔ صراط مستقیم ہی فطرت ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا تے میں اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ اللہ سونیا کیڑا عمل تیرے نزدیک بہتر ہے؟ تے اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ او اعمال جہدے وچ میرا غیر نہ ہوئے اور میرے سوا جنت دوزخ کچھ نہ ہوئے، اور وہ عمل کرنے والا اس عمل تو غائب ہوئے۔ حضور غوث پاک فرما دے کہ اسی طرح پھر اللہ سونے اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظما اور دولت کبرا میں نے بخشی تو میں اپنے رب سونے دا دیدار کیتا اور عرض کیتی کہ اللہ سونے عشق دے کی معنی نے؟ اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ میرے نار رہ اور اپنے دل نو میرے غیر تو بچا۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان کلی نفس و خلق جو قلبن ہمیشہ لئی نکل کے قلبن ہمیشہ لئی ذات مولا جو ڈب جائے، یہی عشق ہے۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان مرن تو پہلے مرے گا، جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جائے۔ کہ انسان نفس، دنیا، شیطان، انہاں دے پجاریاں اور دیگر تمام معاصیٰ اللہ جو قلباً ہمیشہ سے نکل جائے، یہی موت ہے۔ کدے بھی اپنی خواہش تے عمل نہ کرے بلکہ اپنا ہر عمل مرضی مولا کے مطابق کرے، سر تو لے کے پیروں تک، ظاہر تو لے کے باطن دی ہر لہر تک تقدیر مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، اور ہر لمحہ اللہ رب العزت قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارے اور قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے۔ یہ ڈبنا ہی قلباً نماز عشق ہے۔ اور یہ نعمت تاں ہی انسان کو حاصل ہوئے گی اگر انسان اپنی توحید درست کرے گا۔ توحید اللہ سونے نے ایک مننا، جاننا، پہچاننا اور قلب ذات مولا سے ڈبن دا نہ آیا۔ اور کائنات دے اندر اللہ رب العزت دا نظام چل رہا، نظام کائنات جیڑا این فطرت دے مطابق چل رہا۔ اللہ سونے دی ہر صفت وہ دی ذاتی ہے، لیکن یہ انوارات اللہ رب العزت اپنے عاشقاں ہوتے، صوفیاں درویشاں ہوتے برسوندہ ہے انوارات۔ جدوں کو سچا راہ مولا دا مسافر بندا اپنے من نو صاف کردا ہے، تیرے تے اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی ذاتی انوارات جلیات برس دے نے، یہ اندر جذب کردا ہے، دل دا آئینہ صاف ہوندا ہے، پھر اسے دل وچ ہی انہوں جلوہ خدا بندی ہوندا ہے، دیدار مولا دی نعمت ملدی ہے۔ تائیں کسے آکھیا شاعر نے کہ صفا کر دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا، کہ دل دا آئینہ صاف تائیں ہونا ہے کہ ایک انسان قرآن و سنت ہے میری روح دے مطابق عمل کرے گا۔ تے سچے طالب مولا نے چاہیے کہ صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، بت شکن، متقی، نفس و شیطان، دنیا
اور طالبان دنیا دشمن دے دشمن علماء مشائخ دی صحبت اور خدمت بیٹھے انہاں تے ہر شخص قربان کر دے، انہاں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے اور یہ روح دے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل دے اندر توحیدی محمدی نور نسبت دی اپلیکیشن جڑی نسبت معال ہے وہ القاء کروائے، ڈاؤن لوڈ کروائے، انہیں ایکسیپٹ کرے، دل چ انسال کر لے، تاکہ توحیدی نسبت دا نور، ایمان دا نور، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت اور نور دوام ذکر و الہی، نور خدمت خلق دی انگ انگ چ رچ بس جائے، تاکہ دا اندر نورانی ہو جائے، ہر ظلمت اندروں ختم ہو جائے اور صفات خدا بندی دا مظہر بن جائے۔ خدا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے اندر اخلاق الہی پیدا کرو، اور یہ نوارات انسان دے اندر آندے ہیں تو پھر ہی انسان دے اندر جویں جویں نور جذب ہوندا ہے تے اللہ رب العزت دے قریب ہوندا جاندا ہے، حتیٰ کہ رب سبحانہ دی بارگاہ تک پہنچ جاندا ہے، اور یہ عطا الہی ہے۔ اللہ رب العزت دی ہر صفت دی ذاتی ہے، لامحدود ہے، لیکن انسان دے اندر جس صفات جڑیاں پائیاں اللہ سونے نے یہ محدود ہے، پھر مزید اللہ رب العزت یہ انوار برساؤں دے تیریاں صفات دے اندر وسعت پیدا فرما دے، اسی واسطے اللہ والے اتھے بیٹھے عرشاں نو دیکھ لندے، اتھے بیٹھے مدینے پاک نو دیکھ لندے، اتھے بیٹھے کائنات جتھے مرضی آ جا سکتے ہیں روح دے ذریعے، اور کائنات تصرف کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمام اللہ والی صفتاں جڑیاں نے صفات ہے یہ عطائی ہے۔ تے نور توحید جب تک انسان دے اندر رچتا بچتا نہیں، انسان نو روحانی کمالات حاصل نہیں ہوندے، روحانی سپرمین نہیں بندا، روحانی معراج حاصل نہیں ہوندی، جدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ تے جویں جویں انسان توحید دی بلندیاں طے کردا جاندا ہے یہ حیرت ودی جاندی ہے، کیونکہ توحید دی انتہا جڑی وہ حیرت ہے، توحید نور ہے اور شرک جڑا یہ نار ہے اور ظلمت ہے۔ توحید یہی ہے کہ انسان ماسوا اللہ جو قلباً کلی ہمیشہ لئی نکل جائے اور ہمیشہ لئی قلباً ذات مولا چ ڈب جائے، اور توحید دا سفر جڑا ہمیشہ جاری رہندا ہے، کوئی بھی انسان کما حقو ہو توحید دا کمال نہیں پا سکتا، کیونکہ ذات مولا دی کوئی حد نہیں، تے سچے عاشق دی محبت دی بھی کوئی حد نہیں، اسی واسطے سفر ہمیشہ جاری رہندا ہے۔ روحی سفر ایک حد تک ہے کہ کتے صلوات تک، اس تو اگے نظری سفر، نظری سیر شروع ہوندی ہے جڑی ہمیشہ جاری رہندی ہے۔ توحید یہی ہے قلباً ہمیشہ لئی ساری خلق تو جدا ہو جائے، تو توحید ایمان تو شروع ہوندا ہے عشق مولا تو، عشق مولا نہ رواں دواں ہوندا ہے، جی میں قرآن حکیم پہ رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو پھر انسان قلباً روحاً ذات مولا چ ڈب جاندہ ہے، فنا فی توحید ہوندا، پھر یہ سفر جاری رہندا ہمیشہ، اور یہ سفر ہمیشہ توحید دا مکڑ والا نہیں۔ تو حقیقت انسان دے منکشف ہوندی ہے جب انسان مشاہدہ کردا کہ کائنات دی ہر لہر دے فائل حقیقی، ہر لہر دے اندر جو کچھ پروگرام جاری ہو ساری ہے دا فائل حقیقی اللہ سونے دی پاک ذات ہی ہے، اور قدرت کائنات دی ہر لہر جاری ہے، لیکن ہر لہر تو قدرت
نور قدرت جدا ہے. فنا فی توحید غرق فی توحید ہونا ہی درویشی ہے. لیکن انسان جڑا جب تک اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون مجاہدات ریاضت و مجاہدہ نہیں کرتا، مراقبات نہیں کرتا، اسباق قرب و ولایت نہیں کرتا، یہ کدے بھی ایک کیفیت سمجھ نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ یہ تعلق مشاہدے نال ہے. کیونکہ طریقت کا مقصد یہ ہے کہ علم چو نکل کے مشاہدے چ آ جائے. علم دا پروگرام استدلالی ہے تے طریقت دا پروگرام جڑا مشاہداتی ہے، اور یہ روح دی آنکھاں نہ ہوندا. جب تک انسان اللہ رب العزت دی الوہیت ربوبیت دے اندر، اللہ سونے نو الوہیت دے اندر، ربوبیت دے اندر اور صفات دے اندر ایک نہیں بنتا، یکتا یگانہ نہیں بنتا، کدے بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، کدے بھی کسی لالچوں نہیں نکل سکتا. توحید دے اسرائی معنی اکیلے دینے، ایک دینے، یعنی وہ ایسا ایک جدا دوسرا کوئی نہیں. اللہ دی ذات دے نال دی صفات تے ایمان لے آنا جڑا ضروری ہے. اللہ رب العزت دی ذات و صفات ازلی، ابدی، قدیم، غیر مخلوق، لا محدود اور لا فانی ہے. اللہ سونا زمان و مکان، کمی و خطا، جوہر و عرض، تجسیم و تشبیہ، حلول و اتحاد، کیف و جہت، مثل و مثال تو پاک، یکتا و یگانہ، ورال ورا، سما ورال ورا، سما ورال ورا، سما ورال ورا، جی کوئی حد نہیں. توحید ہی فطرت، ایسے واسطے ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا، لیکن وہ والدین ماحول انہوں فطرت اور توحید تو ہٹا کے شرک سے مبتلا کر دینا. اللہ سونا وحدہ لا شریک ہے. توحید تائیں درست ہو اگر انسان توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادت درست کرے گا، اور ذات احدیت، حسن مطلق، ذات واجب الوجود تک رسائی حاصل کرے. عبادت دے لائق فقط اور فقط صرف اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات ہے. اور اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے، بغیر کسی محتاجی تو. لیکن خلق تو الگ ہے، نزدیک بھی اینا ہے کہ انسان حقیقی طور جان نہیں سکتا، اور دور بھی اینا ہے کہ وہ بلندیاں تک جان واسطے اللہ سونے دی ہی مدد دی لوڑ ہے. کیونکہ بغیر اللہ رب العزت دی توفیق و مدد دے کوئی بھی اللہ رب العزت کا دیدار حاصل نہیں کر سکتا. تمام اعمال جنہیں بھی انسان کردا ہے، اور کائنات دی ہر لہر دی جڑی اساس ہے وہ نور توحید ہے. تے جب تک انسان شرک چوں نہیں نکلدا کدے بھی توحید دی روشنی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ سونے اسی واسطے پیغام توحید دے کے حضرت آدم علیہ السلام نے بھیجا تمام نسل انسانی جڑے باپ نے، اور انہوں نور توحید نو دے پیغام نو اگے پہنچایا، دور پیغام چلے آ رہا اور جاری رہنا. اسی واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو توحید جدوں کسی انسان دے اندر انگ انگ جدے رچ پس جاندی ہے نور توحید، تے شیطانی قوتاں دے خلاف، شیطان دے خلاف، دجالیاں دے خلاف، گمراہ فرقیاں دے خلاف، گمراہ غیر شرع دو نمبر بابیاں دے اور انہاں دے پروگراماں دے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جاندہ. توحید انسان نو بہادر کر دیا، نہ ڈر کر دیا، حق گوئی اور بے باقی سکون دیا. جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا، آئین جوان مردہ حق گوئی اور بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. انسان نو بے ضرر کر دیا، نفع بخش بنا دیا، اثار کیش بنا دیا، سخی بنا دیا،
متواضع بنا دیندی ہے اور انسان جمع تما دے چکر چوں نکل جاندا ہے، خواہش و لالچ چوں ساری خلق چوں ہمیشہ ہی نکل جاندا ہے۔ اللہ دتیاں نعمتاں اللہ دی مخلوق دے اتے خرچ کردا ہے۔ یہ ساری مخلوق اللہ دا قربہ ہے۔ انسان نے نو اللہ سونے اسے واسطے پیدا کیتا ہے کہ مخلوق دا بھلا کرے، تے سچا مسلمان وہی ہے جڑا اللہ دتیاں نعمتاں نو دکھی انسانیت خرچ کرے اور بے غرض رضائے مولا واسطے کسی نو دکھ نہ دے، کسی نو کسی بھی طرح اذیت نہ دے، لیکن بھلا غافلاں دا بھی کرے لیکن بچ بچ کے، بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت سب دا بھلا کرے، کر بھلا ہو بھلا انت بھلے دا ہی بھلا۔ لیکن انسان جب تک نفس دی لالچ نہیں نکلدا اور خواہش تے عمل کرنوں نہیں ہٹدا، قرآن کریم جویں رب نے دسیا کہ کدے نہ فلاح پا سکدا ہے نہ کامیاب ہو سکدا، کیونکہ ساریاں چیزاں اللہ دی راہ تو روک دیاں نو۔ اللہ دی ذات و صفات دے وچ کوئی حصے دار نہیں کسی بھی طرح دا، تے حصے دار مننا شرک ہے۔ جب تک انسان دی توحید نکھر دی نہیں اس وقت تک انسان توحید دا کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ حقیقی وجود صرف اسے ایک پاک ذات دا ہے، باقی سارے جڑے ہیں یہ مجازی ظہورات ہے، سب جو کچھ بھی ہے۔ انسان نو چاہیے کہ اللہ رب العزت دے پروگرام دے اتے عمل کرے، قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارے اور اجماع اہل سنت دے نار رہے اور سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو کے اپنے اندر ڈوب جائے۔ جویں اقبال رحمۃ اللہ فرماندے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے دل دے اندر غوطہ خوری کر۔ تائیں حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ فرمایا سی کہ 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ جس لئے انسان اندر دل دا آئینہ صاف کرے گا، دل چ غوطہ خوری کرے گا، تو پھر انہوں وہ حقیقت سمجھ آئے گی، کیونکہ جدو مشاہدہ کر لے گا اور دی روح باطن دے اندر ذات مولا طرف محو پرواز رہے گی۔ توحید دی حقیقت نو صرف اگر سمجھا تو سچے صوفیہ کرام نے سمجھا، اہل بیت نے سمجھا، صحابہ کرام نے سمجھا، ائمہ اربعہ سمجھا، انبیاء علیہ السلام سمجھا، میرے پیارے نبی نے سمجھا۔ رسالہ کشاریہ کے اندر حضرت امام کشاری رحمۃ اللہ لکھتے نے کہ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ دل دے اندروں بشریت دے اثار مٹا دینا اور دل دا الوہیت دے نال مشغول ہونا توحید ہے۔ اگے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جڑے شخص نے علم توحید نو پا لیا اور یہ مقام انہوں حاصل ہو گیا تو او دے لئی پہلا قدم یہ ہے کہ تمام اشیاء دا ذکر جڑا ہے یہ دل تو فنا ہو جائے اور وہ یکسو ہو کے اللہ دے نال ہو جائے۔ اگر لکھ دے حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ فرماندے حقیقی توحید دی علامت یہ ہے کہ بندہ توحید نو بھول جائے، اس طرح کے دل دے وچ صرف ایک خدا ہی خدا بسیا رہے۔ اگے آپ لکھ دے کہ حضرت تابرانی سرخشی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کرامت تو مقصود یہ ہے کہ توحید دے متعلق انسان دا یقین جڑا قوی ہو جائے۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا شخص کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے دے وچ موجود ہے یا کسی شے تو قائم ہے
تو وہ کافر ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمجھتا کسی خاص شے دے اتنے موجود ہے یا کسی شاید نال قائم ہے تو کافر ہے۔ اسے تذکرہ کہ لکھے ہے کہ ایک باری گھر دے اندر چراغ بجھ گیا تے حضرت یحییٰ بن معاذ محض رحمت اللہ علیہ محض اس خوف نال ہی رون لگ پے کتے توحید و ایمان دی شمع بھی غفلت دے چونکیاں نال نہ بجھ جاوے۔ اسی کتاب جی لکھیا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ توحید نور ہے اور شرک نار ہے، اور توحید دا نور گناہاں نو اور شرک دی نار نیکیاں نو جلا دیندے نے۔ اور اسی تذکرہ اولیاء جی لکھیا کہ حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ موحد وہ ہے جڑا اللہ سونے دی بارگاہ حاضر رہ کے اوامر و نواہی دی پابندی کردا ہے اور بحر توحید دے اندر غرق ہون نہ ہون والے دی تشنگی کدے بھی رفع نہیں ہوندی ہے۔ یعنی یہ سارے آب زر نہ لکھن والے اقوال نہیں، سب دا خلاصہ ہے یہ کہ انسان نے چاہیے کہ مار سو اللہ جو قلبن کلی ہمیشہ لئی نکل جائے اور قلب ذات مولا جو ڈب جائے، قرآن و سنت دے آئین حیات نو اپنا لوے اور دی روشنی میں سفر کرے، شیطانہ دے بنائے نصابہ جو نکل جائے اور چلدا پھردا امن دا محبت دا پیغام بن جائے، خلق خدا دا پلا کرے اور قلب ذات مولا چ ڈبا رہے۔ اسے دنیا چ رہندیاں ہوئے اس دنیا نہ کوئی تعلق نہ رہے کسی بھی طرح، دل دے اندر ما سوا اللہ طلب رغبت محبت دور دی گل خیال بھی نہ ہوئے، فنا و نیستی دا کمال حاصل کرے۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان ما سوا اللہ تو نکلے گا، اس غافل مخلوق تو دور ہوئے گا اور مسنون ریاض کو مجاہدات کرے گا، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ۔ ارے دنیا فانی ہے، چند دن دا میلہ ہے، بے وفا ہے، دغاباز ہے، خود غرض ہے۔ طالبان دنیا کو کدے وفا دی امید نہ رکھو، اپنی تمام تر امیداں آرزواں تمناواں مرکز و محور فقط اللہ دی ذات نو بنا لو۔ سب کچھ معاملے اپنے اللہ دے قربان کر دے، اپنے ارادے نو، اختیار نو، تمنا نو، آرزو نو، مراداں نو، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن گیا اور مردہ بن کے اللہ سن دے حضور حاضر رہے اور اس کائنات دے اندر اپنے اندر بھی فعل الہی دا مشاہدہ کرے۔ اللہ سونے جنہوں جس مقصد واسطے بنایا انہیں روح کم لینا ہے، انسان نے چاہیے کہ فنا دا کمال حاصل، حقل یقین دا کمال حاصل کرے اور فنا فی ذکر ہو جائے، سلطان لذکار دی نعمت حاصل کرے تاکہ ادھا اندر نورانی ہو جائے دی روح جسم جو نکل کے پرواز کر دے ہیں رب سن دی بارگاہ تک جاوی۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ لا الہ دی نفی حاصل کریے اور الا اللہ دا اثبات قلبی حاصل کریے اور قلب ذات مولا چ ڈبے رہیے تے نفس و شیطان دنیا اور دے پجاریاں تو لکھاں میل دور بھجیے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، سانو نکھری صاف ستھری توحید دی نعمت عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام اور انسانیت دے دشمناں منافقاں دجالیاں ساڑے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔